پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہوں گی کلاس 3 سے آمنہ احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے اسکول فیلوز، حقیقت میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، لیکن آپ کا دور خلافت اس قدر روشن اور تابناک تھا کہ آپ کا عدل و انصاف، آپ کی دیانت داری، آپ کا بے مثال نظام حکومت اور مسلمانوں کے کامیاب عروج کی وجہ سے آپ کو 5ویں خلیفہ راشد، خلیفہ صالح اور عمر ثانی کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کنیت ابو حفص تھی اور آپ عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا اور آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبدالعزیز استادوں اور علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ وہ مسلسل 21 سال تک مصر کے گورنر رہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز گویا کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کا شاہانہ انداز یہ تھا کہ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے اور ایک دن میں کئی لباس تبدیل کرتے، مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے اور جس جگہ سے گزرتے وہ جگہ معطر ہو جاتی۔ انتہائی نفیس اور زہد و تقویٰ کے حامل نوجوان تھے۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز میں شریک نہ ہوئے تو استاد محترم نے پوچھا، عمر نماز میں کیوں نہیں تھے؟ تو جواب دیا، میں کنگھی کر رہا تھا اس لیے نماز میں شریک نہ ہو سکا۔ اس پر استاد محترم نے ان کے والد کو، جو کہ مصر کے گورنر تھے، شکایت لگا دی کہ بچہ نماز میں نہیں تھا۔ تو والد نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر عمر کو سزا دو کہ وہ نماز میں کیوں نہیں تھا۔ محترم ناظرین، آج اگر استاد کسی بچے کو سزا دے دے تو والدین پورا اسکول سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں اپنے اسلاف پر کہ والد مصر کا گورنر ہے اور استاد نے شکایت لگائی کہ بچہ نماز میں نہیں تھا تو والد نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں استاد صاحب، ابھی بچہ ہے، بلکہ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر عمر کو سزا دو۔ وہ شخص آیا اور سزا کے طور پر حضرت عمر کے بال منڈوا دیے گئے اور آئندہ نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک جھلک۔ بہت شکریہ۔